آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے لیے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت اہم ہے: جنریٹو اے آئی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک مضمون سے کچھ خاص نکات ہیں، اور ہم گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹیکنالوجی اصل میں نوجوانوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اور یہ سوال اہم اس لیے بھی ہے نا کیونکہ پاکستان کی آبادی کا بہت بڑا حصہ نوجوان ہے۔ 60% سے زیادہ لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ بالکل۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے، یا آپ کہیں ایک نیا چیلنج؟ جی، اور یہ نوجوان ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی، خاص طور پر یہ جنریٹو اے آئی، کام کاج کے سارے طور طریقے ہی بدل رہی ہے، بہت تیزی سے۔ اور یہ تبدیلی کی رفتار واقعی حیران کن ہے۔ عالمی اقتصادی فورم کی ایک رپورٹ کا ذکر ہے مضمون میں۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ 2030 تک ٹیکنالوجی سے کوئی 17 کروڑ نئی جابز آ سکتی ہیں۔ 17 کروڑ؟ ہاں، لیکن ساتھ ہی 9 کروڑ سے زیادہ ختم بھی ہوں گی۔ تو نیٹ تقریباً 8 کروڑ نئی نوکریوں کا اضافہ۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی۔ بالکل۔ اور اس تبدیلی کے آپ سمجھے مرکز میں جنریٹو اے آئی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ وہ سسٹمز ہیں جیسے آپ نے نام سنا ہوگا چیٹ جی پی ٹی کا یا مڈ جرنی جیسے ٹولز۔ اچھا۔ یہ پہلے سے سیکھے ہوئے ڈیٹا کی بنیاد پر نیا مواد، یعنی تحریر ہو، تصویریں ہوں، میوزک، یہاں تک کہ کمپیوٹر کوڈ وہ خود بنا سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان میں نوجوان اسے استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ مضمون میں مثالیں بھی ہیں، جیسے لاہور میں ایک گرافک ڈیزائن کی طالبہ ہیں، 22 سال کی۔ اچھا۔ انہوں نے اے آئی ٹولز استعمال کر کے وہ بین الاقوامی کلائنٹس کے لیے فری لانس کام شروع کر دیا۔ زبردست۔ اسی طرح کراچی کا ایک 19 سالہ نوجوان ہے، اس نے اپنے اسکول کے لیے ایک اے آئی چیٹ باٹ بنا لیا جو معلومات دیتا ہے۔ تو یہ تو بڑی دلچسپ مثالیں ہیں۔ جی ہاں، یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ انفرادی سطح پر کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ عالمی رجحانات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ 2030 تک بگ ڈیٹا اسپیشلسٹ، وہ ماہرین جو بہت سارے ڈیٹا سے کام کی معلومات نکال سکیں، اے آئی انجینئرز، سافٹ ویئر ڈیولپرز، ان جیسے کرداروں کی مانگ بہت بڑھے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روایتی کلیریکل نوکریاں ہیں، جیسے کیشیئر ہو گئے یا ایڈمن اسسٹنٹ، وہ شاید کم ہو جائیں گی۔ یہ تو پھر ان لوگوں کے لیے تشویش کی بات ہو سکتی ہے جو ان شعبوں میں ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا، لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے شعبے بھی ہیں جہاں شاید ہم سوچتے بھی نہیں، وہاں نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں، جیسے گرین ٹرانزیشن۔ اچھا، گرین ٹرانزیشن یعنی ماحول دوست توانائی اور معیشت کی طرف جو منتقلی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے عالمی سطح پر زراعت کے شعبے میں 3.5 کروڑ نئی ملازمتیں پیدا ہونے کی امید ہے۔ 3.5 کروڑ زراعت میں؟ یہ نکتہ تو پاکستان کے لیے غیر معمولی طور پر اہم ہے، کیونکہ ہماری تو تقریباً 40% ورک فورس زراعت سے ہی وابستہ ہے نا؟ بالکل۔ تو کیا اے آئی واقعی ہمارے کھیتوں میں مدد کر سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہاں بالکل، اے آئی فصلوں کی بہتر منصوبہ بندی میں مدد دے سکتی ہے۔ پانی اور کھاد کا استعمال کیسے بہتر ہو، موسم کی پیشن گوئی کی بنیاد پر کب کیا فیصلہ کرنا ہے، اس میں مدد مل سکتی ہے۔ اچھا۔ اس سے نہ صرف پیداوار بڑھے گی بلکہ وسائل کا ضیاع بھی کم ہوگا، جو گرین ٹرانزیشن کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو ٹیکنالوجی صرف نئے ڈیجیٹل رولز ہی نہیں بنا رہی، وہ روایتی شعبوں کو بھی جدید بنا رہی ہے۔ لیکن یہ سب اتنا سیدھا بھی نہیں ہے، چیلنجز بھی تو ہیں۔ مضمون بتاتا ہے کہ پاکستان میں صرف آدھی آبادی کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے، 50%۔ جی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ صرف رسائی کا مسئلہ نہیں ہے، کنیکشن کی کوالٹی کیسی ہے، ڈیوائسز ہیں یا نہیں، ڈیجیٹل خواندگی ہے کہ نہیں۔ دیہی علاقوں کے نوجوان تو خاص طور پر پیچھے رہ سکتے ہیں اس میں۔ یہ ایک بہت بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس سے جڑا ایک اور مسئلہ ہے، مہارتوں کا فرق، یعنی سکلز گیپ۔ اندازہ ہے کہ 2030 تک نوکریوں کے لیے جو ضروری مہارتیں ہیں ان میں سے تقریباً 39% بدل جائیں گی۔ اچھا، اتنی زیادہ؟ جی، تو صرف ٹیکنیکل سکلز کافی نہیں ہوں گی، تخلیقی سوچ، مسئلے حل کرنے کی صلاحیت اور مسلسل سیکھتے رہنا، یہ والی انسانی مہارتیں پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو جائیں گی۔ اور تحقیق یہ بھی بتاتی ہے، مضمون کے مطابق، کہ 63% آجر کمپنیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سکلز کا فرق ہے نا، یہ ان کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ تو پھر اس صورتحال میں جہاں ایک طرف یہ زبردست مواقع نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف اتنے بڑے چیلنجز بھی ہیں،
تو راستہ کیا ہے آگے بڑھنے کا، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز تو نوجوانوں کی سکلز کو بہتر بنانا ہے، انہیں مستقبل کے لیے تیار کرنا، جسے کہتے ہیں نا اپ سکلنگ اور ری سکلنگ۔ صحیح۔ اس میں حکومتی اقدامات کا کردار بہت اہم ہے، جیسے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا ذکر ہے، جس میں لیپ ٹاپس اور ٹریننگ وغیرہ فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ بالکل صحیح سمت میں قدم ہے۔ اور شاید نوجوانوں کو خود بھی تھوڑی ذمہ داری لینی ہوگی، مطلب کیا ان کے لیے خود سیکھنے کے وسائل ہیں؟ یقیناً ہے۔ آج کل تو آن لائن پلیٹ فارمز کی بھرمار ہے، کورسیرا ہے، ایڈی ایکس ہے، اور بھی بہت سے ہیں۔ وہاں اکثر مفت یا بہت کم قیمت پر کورسز مل جاتے ہیں، اے آئی پر، ڈیٹا سائنس پر اور دوسری نئی سکلز پر۔ اچھا۔ تو نوجوانوں کو ان وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ترغیب دینی چاہیے۔ یہ صرف رسمی تعلیم کی بات نہیں، بلکہ خود سے سیکھنے کا وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جنریٹو اے آئی پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بہت سے دروازے کھول رہی ہے، لیکن ان دروازوں سے داخل ہونے کے لیے وہ جو ڈیجیٹل تقسیم ہے اسے ختم کرنا اور نئی متعلقہ مہارتیں سیکھنا یہ لازمی ہے۔ بالکل، یہ ایک دوڑ ہے جس میں آپ سمجھیں پیچھے رہنے کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے صحیح اقدامات کیے تو یہ ٹیکنالوجی ہمارے نوجوانوں کو عالمی معیشت میں ایک بہت مضبوط مقام دلا سکتی ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال شاید ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔ جب مصنوعی ذہانت بہت سے وہ کام جو ہم روز کرتے ہیں، معمول کے دہرائے جانے والے کام، وہ خود بخود کرنے لگے گی، تو پھر وہ کون سی منفرد انسانی صلاحیتیں اور خوبیاں ہیں جنہیں پروان چڑھا کر پاکستانی نوجوان نہ صرف آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ صحیح معنوں میں ترقی بھی کر سکتے ہیں؟